نام بھی وہی ہے جو اس کا ہے. اب ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ یعنی اگر کوئی سبحان علی کہے تو غلط نہیں کہے گا, توجہ کیجئے گا, لیکن نہیں کہتے تاکہ آپ کو پریشانی نہ ہو. آپ کو علی کا نام سن کے سبحان اللہ میں بھی پریشانی ہو رہی ہے. یعنی اس سے بڑی توحید اور کیا ہوگی کہ ہم نام کسی کا سن رہے ہیں, تعریف کسی کی کر رہے ہیں, تاکہ دنیا کو بتائیں کہ ہم نے جس کی تعریف سنی ہے, ہم نے جس کی عظمتیں بیان کی ہیں, ہم جس کی شجاعت بیان کر رہے ہیں, ہم جس کا علم بیان کر رہے ہیں, ہم نے کہا کہ در خیبر کو اکھاڑ دے لونگیوں میں, یہ ساری عظمتیں, یہ سارے معجزے جب ہم سنتے ہیں تو فوراً کہتے ہیں یہ مت سمجھنا یہ کام علی نے اپنے طور پر خدا کے بغیر کر لیا ہے, سبحان اللہ کہہ کے بتاتے ہیں جتنی طاقت ہے ان کے پاس ہے اللہ کی دی ہوئی. تو اس کی عادت ڈالیں ابھی سے. انشاءاللہ مجلس سے تو اور بھی ہوں گی, آپ اور کریں گے اور کرتے رہے ہیں, لیکن یہاں جب آپ اس ادارے میں آئے تو ایک اصول بنا لیں گے, کوئی بات نہیں اسٹارٹ کریں گے آج سے ذرا تو 2 بار سبحان اللہ کہیں گے پوری مجلس میں, نیکسٹ ڈے 4 مرتبہ کہہ دیں گے تو آپ کی ہمت کھلے گی. یہ چیز ذرا ہمت سے بھی ہوتی ہے, اس لیے کہ بہت سی چیزیں اچھی لگتی ہیں کہنا, ہاں یس رائٹ I agree, مگر how to say it, اب وہ شائع کرتے ہیں کہیں, جب ایک بات آپ کو اچھی لگے جب سے سبحان اللہ. فری میں ایک ثواب مل رہا تو کیوں کوئی چھوڑے سبحان. یہ بھی حدیث ہے کہ جو شخص ایک بار سبحان اللہ کہے اللہ اس کے لیے ایک درخت جنت میں ایک درخت تیار کر دیتے. ایک تو تیار کریں آپ لوگ نا, ہے کہ نا. تو یہ تو میں نے درمیان میں بات کر دی, حالانکہ وقت کی تنگی ہے, لیکن بہرحال جتنا ہو سکے گا آپ سے گفتگو ہوگی. بعد میں اگر آپ حضرات بیٹھ کر گفتگو کرنا چاہیں تو مجھے بہت خوشی ہوئی, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور مجھے وقت کی نہیں ہے, لیکن آپ اپنے وقت کو دیکھتے ہوئے کوئی صحافی بیٹھنا چاہیں گفتگو کرنا چاہیں انشاءاللہ گفتگو بھی صلاح دے گا. آج ہم اسٹارٹ کریں گے, دیکھتے ہیں کہاں تک پہنچتے ہیں, اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے جائیں گے. فرسٹ کوسچن از کہ ریلیجن کی ضرورت کیا ہے. تو اب ہم اس کو کامن سینس سے حل کریں گے, اس لیے کہ اگر اس میں ہم ڈیٹیل میں گئے بہت زیادہ تو بہت ڈیبیٹس ہیں. آپ جائیے تو اس میں ڈیبیٹ ختم ہی نہیں ہوتی, ڈیبیٹ آج تک نہیں ختم ہوئی, تو ہم کیا ختم کر لیں گے. لیکن کامن سینس سے سمپل وے میں ہم تھوڑی تھوڑی چیزیں, بیسک ایشوز ہم دیکھتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جائیں گے. ہم یہ کہتے ہیں ریلیجن کس لیے, اس کا ایک ریزن ہے. پہلا بیسک ریزن یہ ہے ریلیجن کا کہ ریلیجن کہتے ہیں یہ سوچنے کو, انسان یہ سوچے کہ میں کہاں سے آ رہا ہوں, کہاں جا رہا ہوں. اس لیے کہ دین یعنی راستہ, مذہب یعنی راستہ. جب آپ گھر سے نکلتے ہیں, اگر آپ سے بیچ میں کوئی پوچھ لے where are you coming from, آپ سر جھکا کے کہیں گے I don't know. دوسرا پوچھے کہ where are you going to, کہاں جا رہے ہیں, I have no idea. نہ تو آپ کو پتا ہے کہ آپ کا اوریجن کیا ہے, نہیں آپ کو یہ پتا ہے کہ آپ کا ڈیسٹینیشن کیا ہے. تو کیا آپ کا وہ نکلنا درست ہے؟ کوئی شخص آپ کو کہے گا کہ he is okay, فوراً شک کریں گے, کو فوراً گھر پہنچاؤ بھائی, یہ پتہ نہیں کہاں نکلے ہیں, پتہ نہیں کس سچویشن میں بچارے, ان کو گھر پہنچاؤ واپس, اکیلے نکل پڑے ہیں یہ, اور ڈھونڈو کہاں ہے, ان کی کوئی آئی ڈی تو نہیں ہے جیب میں, کچھ نہیں. توجہ, یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کہ صاحب ان کو پتہ نہیں کہاں سے آئے ہیں, پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں. اسی کا نام ریلیجن. توجہ کیجیے گا. پہلی بات تو یہی ہے میرے دوستوں, مجھے حیرت ہے ایک انسان ہو کر کیسے یہ کہتا ہے کہ ریلیجن کی ضرورت نہیں, اور جو کہہ رہا ہے کہ ریلیجن کی ضرورت نہیں, میں ایتھیسٹ ہوں. ایتھیسٹ ہوں, اس کو خود اپنا ایک راستہ بنا لیا. اب یہ دیکھنا ہے کہ راستہ صحیح ہے کہ نہیں ہے. ریلیجن کی ضرورت نہیں. تو اب کہاں سے آئے ہو, کہاں جا رہے ہو, ہمارا پہلا سوال, یہ پہلا سوال تھا. چونکہ ہم ہیومن بینگ ہیں, انسان ہیں, ہم میں
اور جانور میں اور پتھر میں اور لکڑی میں اور چاند میں اور سورج میں اور دنیا کے جتنے بھی کریشنز ہیں سب میں فرق ہے. اس میں کوئی بحث کرے گا نہیں ہے نا, کوئی شک نہیں ہے نا اس میں کہ ہم میں اور ان میں فرق ہے. کیا فرق ہے؟ بس یہی فرق ہے. جانور کبھی نہیں سوچتا کہاں سے آیا ہوں, کہاں جا رہا ہوں. انسان قدم اٹھاتا ہی نہیں جب تک اس کو پتا نہ ہو کہ کہاں سے میں قدم اٹھا رہا ہوں اور یہ معلوم نہ ہو کہ دوسرا قدم کہاں رکھا ہوں. یہ فرق ہے. آپ کہنا چاہتے ہیں کہ نہیں آپ اپنے اور جانور کے فرق کو مٹائیں. Just have fun. یہاں کھاؤ کماؤ, اچھے مکان بناؤ, اچھی گاڑی لاؤ, just have fun. کیا تم نے مذہب کی بات شروع کر دی؟ ٹھیک ہے, یہ have fun والا جو سسٹم ہے اور جو آئیڈیالوجی ہے آپ سے زیادہ جانور کے پاس ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جانور یہ چاہتا ہے کہ اس کو اچھا کھانا نہیں ملے؟ آپ سمجھتے ہیں جانور یہ سوچتا ہے کہ اس کو اچھی جگہ بیٹھنے کو نہ ملے؟ اور اگر آپ اس تفصیل میں جائیں تو میں نے کہا نا کہ ڈیٹیل کو میں اوائڈ کروں گا, وقت نہیں ہے. نہیں تو اگر آپ سوچیں ایک جانور کے اوپر دیکھیں, آپ شہد کی مکھی کو لے لیجئے, ایسا مکان کوئی بڑے سے بڑا انجینئر وداؤٹ اکوپمنٹس تیار کر کے دکھا دے جیسا شہد کی مکھی کا چھتا ہوتا ہے. آپ دیکھیں نہیں, کوئی نہیں کر سکتا. تو اسی انداز سے اور جو دوسری جانور ہیں, چیونٹی تک کو پتا ہے کہ مجھ کو کتنا کھانا جمع رکھنا ہے سردیاں آنے سے پہلے. تو اگر آپ نے سٹوریج میں جمع کر لیا آپ نے, تو آپ کون سی بڑی بات کر لیا, کون سی خاص بات. اگر آپ کے یہاں فریج ہے تو ان کے یہاں بھی قدرتی فریج وہ بنا لیتی ہیں, کوئی چیز خراب نہ ہو. اور خیر اب تفصیلات نہیں ہے. ان دانوں کو توڑ کے رکھی ہیں چیونٹیاں کہ جن کو اگر رکھیں تو وہ اگ سکتی ہیں. جو دانے نہیں اگتے ان کو نہیں توڑتے, جو اگ سکتے ان کو توڑ دیتی ہیں. کچھ دانے ایسے ہیں کہ اگر ان کو 2 حصے کر دیں تب بھی اگ جاتے ہیں, تو ان کو 4 حصے میں توڑتی ہیں. آپ سے زیادہ عقل مند ہے کہ نہیں؟ آپ تو سیکھتے ہیں, پڑھتے ہیں, تب جا کے آپ کو یہ راز پتہ چلتا ہے, اوہو یہ والا دانا اس کو اگر ہم 4 ٹکڑے کریں گے تو نہیں اگے گا. اس کو پہلے سے پتا ہے. تو اگر اسی کا انتظام کرنا کہ کھانا کیسے ہو, ہیو فن یہی ہے, تو تمہیں اس میں فرق کیا ہے؟ ہم ریلیجن کو اس لیے ضروری سمجھتے ہیں تاکہ ہم یہ بتائیں کہ وی آر ہیومن بینگ, ہم انسان ہیں اور ہمارا فرق ہے ان تمام کریشن سے الگ جو مخلوقات ہیں اللہ کی, جن کو اللہ نے عقل نہیں دی. واحد مخلوق ہے جس کے پاس عقل ہے, ریزننگ ہے. اب وہ جانتی تو ہے چیونٹی کہ مجھ کو کس دانے کو کتنے حصے میں تقسیم کرنا ہے, لیکن وہ نہ تو ایکسپلین کر سکتی ہے نہ ہی وہ آپ کو ریزن بتا سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس کی انسٹنکٹ میں اللہ نے رکھ دیا ہے, اس کی فطرت میں ہے یہ چیز. تو اگر آپ بھی بس اسی حد تک اپنا آپ کا سمارٹنس رہے, سٹڈی کی, پڑھا لکھا, کائے کے لیے پیسہ ملے گا, اور کچھ ہے کہ نہیں دنیا میں, نہیں بس اچھا مکان بنائیں, اور بھی کچھ ہے کہ نہیں اچھا بینک بیلنس ہوگا. تو اگر جس اسی کو فن کہتے ہیں تو جس کی جتنی ایبیلٹی ہے اس حساب سے وہ کر رہا ہے, آپ ہوں یا دوسرے جتنے بھی جانور ہیں سب. لہذا مذہب ان دونوں کے درمیان ایک خط فاصل کھینچتا ہے, ایک لکیر کھینچتا ہے. یہ ہے اسمارٹ. کون؟ جو بہت دور کی آگے کی سوچ رہا ہے. اسی کو آگے کی سوچنے کو, بہت مستقبل کی سوچنے کو. ایک عام انسان جب آپ پلاننگ کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں, مثلا آپ نے کہا کہ جب ہم ادارہ بناتے ہیں تو آپ کے پاس پلاننگ کے لیے جو ہے, آپ نے کہا کتنے سال کی پلاننگ کریں گے؟ 5 ایئر. 5 ایئر میں تو پھر یہ چھوٹا پڑ جائے گا, تو چلو 10 ایئر کی کرو. پھر آپ نے کہا اس وقت پیسے تو نہیں ہے تو کیا کریں؟ فرسٹ, سیکنڈ, تھرڈ فیز آپ بناتے ہیں, شارٹ ٹرم, مڈ ٹرم, لانگ ٹرم پلان.
जितना अच्छा आपका लॉन्ग टर्म प्लान होगा उतना